لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ منورہ میں حاضری ہے، مدینہ کی صبح ہے۔ مدینہ منورہ یہ آنکھوں کے ٹھنڈک کا اور دلوں کے سکون کا ذریعہ ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے یہ ایمان کا مرکز ہے۔ یہ ایمان ایسے ہی سکڑ کر آ جاتا ہے جیسے کہ سانپ اپنے بل کی طرف سکڑ کر آتا ہے، ایسے ہی ایمان مدینے میں آ جاتا ہے، بلکہ ایمان والے کل قیامت سے پہلے بھی مدینے میں آ جائیں گے اور مدینے میں محصور ہو جائیں گے۔ اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مدینے میں مر سکتا ہے تو وہ ضرور مرے، یعنی یہ کہ مدینے میں مرنے کی تمنا اور یہاں پر ہجرت کرنے کی تمنا اور اس کے اسباب کو حاصل کرنا چاہیے، جیسے ہمارے بہت سارے بزرگان دین الحمدللہ یہاں پر مدفون ہیں۔ البتہ ایک تو مدینے میں دفن ہونا ہے ایمان کے ساتھ، اور ایک ہے کہ ایمان ہی کی محنت کے لیے ساری دنیا میں پھرنا ہے، یہ بھی مدینے کے مشن کا تقاضا ہے۔ بہرحال عرض یہ کرنا ہے کہ یہاں پر مدینہ آنے کی ضرور کوشش کرنا چاہیے، اور اس کے لیے جو بھی اسباب ہو سکتے ہیں اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ کس کو آنا چاہیے؟ ہر ایک مسلمان کو، ہر ایک ایمان والے کو مدینہ منورہ آنا چاہیے، اور اپنے ایمان میں تازگی کو وہ محسوس کرے گا، اور محسوس کرنا چاہیے ایمان کی تازگی کو۔ اب یہاں آنے کے لیے کیا پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ یہاں آنے کے لیے پیسوں کی نہیں، نیتوں کی اور جذبات کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ ظاہر ہے کہ ہم نے خود جو ہے دیکھا ہے، تجربہ بھی کیا ہے، اور دنیا میں کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کے پاس پیسہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے یہاں آنے کے، اور ایک بار نہیں بار بار اور کئی بار آنے کے انتظامات اللہ تعالیٰ نے فرما دیے ہیں۔ تو لہٰذا ہر ایک کو یہاں پر آنے کی جلد سے جلد فکر کرنا چاہیے، بڑھاپے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اس وقت یہاں اتنا انتظامات اور ساری چیزیں وغیرہ ہیں کہ جس کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی جوانی میں ہی یہاں پر آئے، بڑھاپے کا انتظار نہ کرے، ورنہ بڑھاپے میں آدمی صرف یہاں آ کر صرف حسرتوں بھری نگاہوں سے مدینہ کو اور مدینہ کے یہاں کی تمام مقدسات کو، مقدس جگہوں کو دیکھتا رہتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ یہاں بھاگ دوڑ کی، چلنے پھرنے کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس لیے جتنا جلدی ہو سکے، اللہ جب مقدر کرے، اللہ جب جو ہے اسباب مہیا کرے، تو جلد سے جلد یہاں پہنچنے کی کوشش اور فکر کرنا چاہیے۔ کس کو آنا چاہیے؟ تمام اہل ایمان کو یہاں پر آنا چاہیے، اور تمام جو ہے ایمان والوں کو یہاں پہنچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ البتہ ہماری رائے یہ ہے کہ خاص طور سے خصوصیت کے ساتھ اہل علم کو، علماء کرام کو، مفتیان اعظام کو، دین کی محنت کرنے والوں کو اور دین کی خدمت کرنے والوں کو ضرور یہاں پر پہنچنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اصل ہمارا حقیقی مرکز ہے۔ بھئی ہم دین کا کام کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں؟ اسی گنبد خضرا والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہاں پر مدفون ہیں، سکون کے ساتھ ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ زندہ ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص میرے روضہ اقدس پر آ کر سلام عرض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو واپس لوٹاتے ہیں، اور جو ہے میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ تو جن کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، جن کے لیے ہمارا جینا اور مرنا ہے، کیا ان کی خدمت میں ہمیں جلدی نہیں پہنچنا چاہیے؟ تو اس لیے اہل علم کو خاص طور سے ضرور یہاں پر آنا چاہیے۔ ان کے یہاں پر آنے سے ان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، عمل میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، سیرت کے مقدسات جاننے ملتے ہیں، سیرت کیا ہے اور کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی چیز کی تھی، تو سیرت پر بصیرت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اہل علم کو تو خاص طور سے ضرور آنا چاہیے، اور اس کے لیے نیتیں، عزائم اور اسباب کو اکٹھا کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک درخواست جو ہے اہل علم سے جیسے کی ہے، ویسے اہل مال سے، اہل ثروت سے بھی ایک درخواست ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال کی نعمت سے نوازا ہے، ان سے یہ درخواست ہے کہ وہ خود بھی آئیں، اور اگر اللہ ہمت توفیق دے تو بار بار آئیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عام آدمی کے یہاں پر آنے سے زیادہ افضل، زیادہ بہتر، دین کے لیے زیادہ کارگر یہ اہل علم کا یہاں پر آنا ہے۔ تو اگر اللہ آپ کو ہمت دے، توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو جو ہے یہ بات دل میں ڈالے کہ اہل علم کو آپ یہاں پر بھیجیں، جو مشغول فی الدین ہیں،
جو دین کے کاموں میں مشغول ہے ان کو آپ اپنے خرچوں سے یہاں پر بھیجیں۔ میں آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت بتاتا ہوں کہ قرآن نے افضل صدقہ کیا ہے اس کو بتایا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں بتانے کے بعد قرآن نے بتایا کہ کن لوگوں پر آپ کو خرچ کرنا چاہیے۔ فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف لا يسألون الناس الحافا، کہ ان ضرورت مندوں پر خرچ کرنا چاہیے، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں گھرے ہوئے ہیں، اللہ کے دین کے تقاضوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اور لا یستطیعون ضربا فی الارض، کہ وہ تجارتوں کا سفر نہیں کر سکتے ہیں، اتنے تقاضے ان کے ساتھ دین کے گھرے ہوئے ہیں کہ وہ اپنی تجارتیں، اپنا پیسہ کمانے کا انتظام نہیں کر سکتے ہیں۔ اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، کہ ایک ناواقف آدمی سمجھتا ہے کہ یہ مولانا صاحب، یہ مفتی صاحب تو بڑے مالدار ہے، کیوں؟ وہ زبان کسی کے سامنے نہیں کھولتے ہیں، ان کی خودداری مانے آتی ہے، تو اس لیے کسی کے سامنے زبان نہیں کھولتے ہیں، تو یہ ان کی علامت ہے۔ لا یسألون الناس الحافا، اور دوسری صفت یہ بتائی کہ یہ لوگ جب بھی کسی دین کے تقاضے کا بھی سوال کرتے ہیں، کسی کے سامنے کوئی دین کا تقاضا رکھتے ہیں تو لپٹ کر سوال نہیں کرتے ہیں، عاجزی کے ساتھ سوال نہیں کرتے، بلکہ استغنا کے ساتھ یہ اپنا مسئلہ دین کا تقاضا رکھتے ہیں سامنے، اور اس کے بعد جس کو دینا ہے دے دو، نہ دینا ہے نہ دو۔ تو قرآن نے بتایا ہے کہ یہ لوگ بہترین مصرف ہے کہ آپ ان کے اوپر خرچ کریں۔ تو لہٰذا اہل ثروت سے، اہل مال سے یہ درخواست ہے، جہاں آپ بہت سارے خیر کے کام کرتے ہیں، بہت سارے دین کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، وہاں ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اہل علم کو حرمین شریفین اور مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ ان کو روانہ کیا جائے، ان کو بھیجا جائے۔ تو لہٰذا ہم بہت سارے خیر کے کاموں کے لیے الگ سے بجٹ طے کر کے رکھتے ہیں، تو علماء کرام کو، دین کے کام کرنے والوں کو یہاں بھیجنے کا بھی ایک بجٹ طے کریں، تاکہ وہ آپ کے ذریعے سے یہاں پر پہنچیں۔ آپ کے لیے دعائیں تو ہوں گی ہی ہوں گی، البتہ دین کے قائم کرنے کا سب سے بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔